ابن العربی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن علی تھا۔ اہل مشرق آپ کو محی الدین ابن عربی یا شیخ اکبر کے ناموں سے جانتے ہیں، جبکہ آپ مغرب میں ابن العربی کے علاوہ ابن سراخہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ مشہور سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے بتائے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مشرقی اندلس اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کی رات 17 رمضان 560 ہجری مطابق 28 جولائی 1165 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد علی بن محمد ایک صابر، عابد اور متقی تھے۔ وہ غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور فقہ و حدیث میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ابن عربی 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرسیہ سے اندلس منتقل ہو گئے اور 598 ہجری تک اندلس کے دارالخلافہ اشبیلیہ میں مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی کو اپنے وقت کے نامور علماء کی صحبت ملی اور انہوں نے علم و ادب میں دسترس پائی اور قرأت سبع کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر آپ 30 سال تک رہے اور اندلس کے مقامی صوفیاء کرام سے بھی فیض حاصل کیا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشمونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سارا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اس طرح ابن العربی فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا، جبکہ میری عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ میں کسی امیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کے علاوہ دوسرے رؤساء کے بیٹوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو رکھ دیا اور پریشانی کی عالم میں دعوت سے باہر نکل آئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو گئے اور شہر سے باہر آ کر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کر لیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پہنچے جو نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ نے وہاں ڈیرا لگایا اور دن رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، سوائے نماز کی ادائیگی کے اس سے باہر نہ نکلتے تھے۔ 4 روز بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک خزانہ لے کر لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شیخ کی زیر نگرانی 9 مہینے کا چلہ کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال تک سرکاری فوج میں ملازمت بھی کی، جس میں آپ بطور فوجی بھرتی ہو گئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ دوران ملازمت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے دستبرداری اختیار کر لی اور فقیری کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے خلع النعلین کتاب کا درس دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اسی کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ بھی تصنیف کیا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی تھی۔ اس کتاب میں ان 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا ہے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا۔ 593 ہجری میں آپ کو کشف کے ذریعے آپ کا روحانی مقام دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الزہرا میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ 597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن العربی اپنے ساتھی محمد الحصار کے ساتھ مجاہیہ میں داخل ہوئے۔ مجاہیہ سے 598 ہجری کو آپ تیونس پہنچے، جہاں پر آپ نے اپنے دوست محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدی کے پاس قیام کیا۔
اس کے بعد آپ اپنے ساتھی محمد الحصار کے ساتھ مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے۔ آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں پر آپ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے داخل ہوئے اور وہاں پر اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کا کام 599 ہجری میں شروع کیا اور اس کی تکمیل 627 ہجری میں ہوئی۔ یہ کتاب 560 ابواب اور 4000 صفحات پر مشتمل ضخیم کتابوں میں شامل ہے۔ یوں تو آپ کی تصانیف کی تعداد 500 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم بہت مشہور ہوئے۔ ابن العربی کا مکے کا پہلا قیام 2 سال کا تھا، جس کے دوران وہاں کے دینی اور علمی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکے میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع، ظاہر بن رستم اور ان کے خاندان سے ہو گیا۔ ابن العربی 601 ہجری میں مکے سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ یعنی کیرو پہنچے، جہاں پر مرتد ہونے کا الزام لگا کر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں پھر آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور 1 سال تک وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد 607 ہجری میں آپ قونیہ پہنچے، جہاں پر سلطان نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بھی تعمیر کیا، جہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام تو کیا، مگر بعد میں ایک نہایت غریب آدمی کے حوالے کر دیا اور سفر پر نکل پڑے۔ پھر ابن العربی کے سفروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 612 ہجری میں جب آپ مکے میں تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر کے ساتھ استوار ہوئے، جو حلب کا حاکم تھا۔ آپ کی سفارش پر الملک الظاہر نے ایک شخص کی سزائے موت بھی معاف کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کیا کرتا تھا۔ بعض نہایت جلیل القدر بزرگوں نے آپ سے علمی اختلاف بھی فرمایا ہے، لیکن آپ کے مناصب روحانی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 631 ہجری بمطابق 16 نومبر 1240 عیسوی بعمر 75 سال وصال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔